वापस लौटा दे, वरना मैं
وہ تمہارے لیے ایسی بددعا کریں قیامت تک کسی یہودی کا نام و نشان نہیں رہے گا، سب ختم ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے۔ سارے یہودی سوچنے لگا بچہ چھوٹا ہے، چور کے مقام تک بھی آ گیا ہے اور بات بھی بہت بڑی کر رہا ہے، اور میں پوچھنا دوں کہ بیٹا تم کو کون؟ پوچھا بیٹا تو اپنا تعارف تو کراؤ۔ آپ نے فرمایا اپنی امی جان کا تعارف، اپنا تعارف۔ آپ فرماتے ہیں میری امی جان جو ہے آخری زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، نور نظر، آپ کی شہزادی سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ زہرا خاتون جنت کے اپنے لخت جگر ہو۔ جب حضرت مولا کائنات کا تعارف کرایا، اپنا تعارف کرایا، اس آنے یہودی نے کیا کیا؟ جلدی سے اندر گیا، اندر سے حضرت امام حسین کو پکڑ کر لایا، پکڑ کر چھاتی کے ساتھ چھاتی لگائی اور کچھ اشرفیے دے کر آیا۔ آ کر کیا کہنے لگا؟ یہ اشرفیے بھی دے دو، اپنے بھائی حسین کو بھی دے دو، جلدی کرو، مجھے بھی اپنے نانا مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا، مجھے بھی مسلمان کرو۔ مسلمان ہو گیا، مسئلہ یہودی کلمہ پڑھ لیا، اشرفیے دی اور کلمہ بھی پڑھ لیا۔ حضرت سیدہ کائنات کی بارگاہ میں جا کر التجا کرتا ہے، میں نے آپ کو پریشان کیا ہے، ایسے ہی کہنا آپ کو میں نے اذیت تکلیف دی ہے، آپ کے بیٹے کو میں نے چھپایا ہے، کوئی اذیت کوئی تکلیف نہیں دی، لیکن آپ مجھے معاف کر دیں۔ آپ فرماتی ہیں میں نے تو تمہیں معاف کر دیا، میں نے تو تمہیں معاف کر دیا، اگر معافی چاہتا ہے تو ایک جگہ حضور حضرت مولا کائنات حضرت اللہ وسلم کریم کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ وہ انتظار کرتا ہوا حضرت مولا کائنات کی بارگاہ میں گیا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے تجھے جو معاف کر دیا سادہ، میں نے بھی تمہیں معاف کر دیا، تمہیں پتہ نہیں ہے یہ جگر کے ٹکڑے کس کے ہیں، لخت جگر کس کے ہیں؟ فرمایا اگر معافی چاہتا ہے تو میرے آقا کی بارگاہ میں چلے جا۔ وہ سادہ روتا ہوا حضور کی بارگاہ میں گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، پیر طریقت، رہبر شریعت، پیر سید علی حسن شاہ صاحب انشاءاللہ ہمارے آج مہمان ہیں، انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر بعد آپ کو خطاب شروع کریں گے۔ حضرات محترم، سادہ یہودی جو ہے جب حضور کی بارگاہ میں گیا، میرے آقا فرماتے ہیں میں نے بھی تمہیں معاف کر دیا، وجہ فرمائیں میں نے بھی تمہیں معاف کر دیا۔ حضرات محترم، اور میرے آقا نے آگے سے کیا فرمایا؟ سادہ تمہیں پتہ نہیں جس نے میرے جگر کے ٹکڑوں کو پریشان کیا، اذیت دینا پریشان کیا، میں تو اسے معاف کر دوں گا، لیکن میرا رب ذوالجلال معافی نہیں دے گا، میرا ان کو رب معافی نہیں دے گا۔ اگر معافی چاہتا ہے تو سادہ رب کی بارگاہ میں گر گرا کر توبہ کر۔ وہ سادہ یہودی جو تھا یعنی کہ پہاڑوں میں چلا گیا، 17 دن تک زاروں قطار روتا رہا، آنسو بہاتا رہا، آنسو بہا کر آخر کا 17 دن کے بعد اس کو رب کی طرف سے پیغام، یعنی میرے آقا کی بارگاہ میں پیغام آیا کہ اے پیارے محبوب صالح کو پیغام بھیج دے۔ رب فرماتا ہے میں نے اس کو معاف کر دیا۔ حضرات محترم، وہ صالح یہودی نے کیا تھا؟ حضرت امام حسین صرف اپنے گھر میں لے جا کر چھپایا، حضرت سیدہ کائنات کو پریشان کیا تھا۔ تو خدا کی قسم یاد رکھیے، جن لوگوں نے اہل بیت پر شروع سے آپ پر یہ سارے معاملات کیے، خدا کی قسم کوفہ میں والوں نے کئی خط
تھی وہ اللہ کے ولیوں کہ یہ اس نجمان آقا کے غلام شہزادے ہیں، جگر کے ٹکڑے ہیں، اگر پہاڑوں کو حکم دے پہاڑ آپ کے اشاروں پہ چلتے ہیں، درختوں کو حکم دے درخت آپ کے اشاروں پہ چلتے ہیں، ابو جہل کی مٹھی میں بھاگنے کے لیے حضور کا کلمہ پڑھتی ہے۔ خدا کی قسم یہ حضور کی شہزادے ہیں، حضور کے جگر کے ٹکڑے ہیں، اور یہ ایک امتحان تھا اور اللہ کی قدرت کا نظام ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو نام تھا آپ نے سمجھا کہ حدیث والا کون لائے گا؟ طرح طرح کے جنوں نے آگے کہا کہ میں فلاں وقت میں لاؤں گا، میں فلاں وقت میں لاؤں گا۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے بھی پہلے تو ایک دن آ کر کے کسی نے 8 گھنٹے، کسی نے 1 گھنٹہ، کسی نے کوئی ٹائم مانگا۔ ایک ادنا سا غلام بیٹھا ہوا تھا نا، ایک ادنا سا غلام بیٹھا ہوا تھا، وہ آ کر کیا کہتا ہے؟ حضرت آصف بن برقیہ آپ فرماتے ہیں حضرت آپ اپنی نگاہ کرم مجھ پہ فرمائے رکھنا۔ تو خدا کی قسم وہ تخت جو ہے بلقیس کا ہزاروں من والی ہزاروں میل دور، میں آنکھ بند کرنے اور کھولنے سے پہلے پہلے لا کے آپ کے قدموں میں رکھ سکتا ہوں۔ اللہ محترم، وہ تو حضرت سلیمان کے کلام کی بات ہے، وہ تو حضرت سلیمان کا جن تھا جو ان کے بعد کا میں آ کر وہ یہاں آ کر ظافر جن کہتا ہے، ظافر نامی جن آ کر حضرت امام حسین سے پتہ کیا کہتا ہے؟ اے پیارے حسین، اگر آپ مجھے فرمائیں جب میدان کربلا لگا ہوا تھا آ کر کیا کہتا ہے؟ مجھے حکم فرمائیں تو میں وہ سارے میرے فرات لا کر آپ کے پاس رکھ سکتا ہوں۔ فرمایا ظافر جن تیرے پاس یہ طاقت کہاں سے آئی؟ میں حضور کا غلام ہوں، حضور کا غلام ہوں۔ فرمایا حضور کا غلام ہے، میں حضور کا نور لخت جگر ہوں، جگر کا ٹکڑا ہوں۔ تو نہیں جانتا میں حضور کی چھاتی پہ کھیلتا تھا، میں حضور کے کندھوں پہ بیٹھتا، حضور کی کمر پر بیٹھتا، حضور سجدے لگنے کرتے، حضور کی چھاتی پر بیٹھتا، حضور کے کندھوں پہ بیٹھ کر آپ کو سواری بناتا۔ تو نہیں جانتا؟ سب کو جانتا ہوں۔ فرمایا تیرے پاس اتنی طاقت ہے کیا میرے پاس طاقت نہیں ہے؟ خدا کی قسم اگر میں میرے فرات کو ایک مرتبہ بھی کہوں تو میرے فرات میرے بھی پہنچے گی یہاں چل کرانے کے لیے۔ یہ امتحان تھا، یہ آزمائش تھی۔ اب یہ اگر کوئی بات کرے نا اور 100 دفعہ سوچ لینا چاہیے کہ آج ہمیں یہ مقام ہے، یہ شانیں ہیں، یہ درجے ہیں کہ میرے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو آپ کے حضرت و شان پہ قربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا مقام دیا، بہت بڑی شان دی، درجے دیے۔ اور یاد رکھیں کہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین آپ کے حضرت و شان پہ قربان ہے۔ اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی شان کہ جب رات گزری ہے نا، رات گزری ہے، اب 10 دن ہے تو بھی رات کو حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ بڑے محبت کے ساتھ ہاتھ باندھے کھڑی ہے، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہیں، مانگنا چاہتی ہیں۔ حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں میری پیاری بہن، اے میری بھانجے بہن، میری لاڈلی بہن، بتاؤ آج اپنے بھائی سے وہ چیز مانگنا جو تیرا بھائی حسین عطا کر سکے۔ تمہیں پتا ہے آج تک جو تم مانگتی رہی وہی تمہیں عطا کرتا رہا، آج وہ چیز آپ فرماتی ہے بھائی مجھے پتا ہے میں وہ چیز مانگوں گی جو میرا بھائی عطا کر دے گا، اور مجھے یہ بھی پتا ہے مانگنے والی زندہ رہے گی اور عطا کرنے والے کو ظالم شہید کر دیں گے۔ اور میں تو آج بڑے سوچ سمجھ کر آپ سے کچھ مانگنے آئی ہوں۔ فرمایا بہن کیا مانگتی ہو؟ مانگو کیا مانگتی ہو؟ فرمایا میری التجا ہے، آج کی رات جو ہے نانہ مصطفیٰ کا فرمان پورا ہونے جا رہا ہے۔ میرے آقا نے جو نانہ مصطفیٰ نے فرمایا تھا جمعہ کا دن ہوگا، وہ قیامت برپا ہوگی اور میدان کربلا کے میرا بیٹا شہید ہوگا، اور سارے معاملات وہ میدان کربلا کا میدان بھی سج چکا ہے اور صبح کا دن بھی ٹوٹنے والا ہے۔ اور مجھے پتا ہے کہ کوفہ والے ظالم دھوکے باز انہوں نے آپ کی جان لینے ہے، اور میں چاہتی ہوں آج آپ اپنے نانہ مصطفیٰ پر محبت کے ساتھ جو ہے ساری رات قرآن کی تلاوت کر لیں، ساری رات جو ہے درود السلام بھی گزار لیں، اور میں اپنی جان کی تطہیر والی چادر لے کر، اپنی جان کی تطہیر والی چادر لے کر اور ابا جان کی تلوار ہاتھ میں تھام کر میں ساری رات خیموں کا پہرا دیتی ہوں۔ آپ ساری رات عبادت میں گزار لیں۔ رب کعبہ کی قسم سیدہ کائنات کی پیاری
شاد نہ ہو، میں کوئی غیر نہیں ہوں، آپ کی ماں فاطمہ زہرا ہوں۔ بیٹی مجھے پتا ہے صبح کا جب دن نکلے گا میرے شہزادے زخموں سے چور چور ہو کر نڈھال ہو کر زمین پر جب گریں گے، اور معلوم ممتا سے برداشت نہیں کیا جاتا کہ میرے بیٹوں کو اور تکلیف ہو اور اذیت پہنچے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اپنے بچوں کے کھیلنے سے پہلے میدان کربلا کی صفائی کر لو۔ حضرات محترم، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا امی جان کہ دیکھو یہ کوفہ والوں نے ہمارے ساتھ اس طرح ایسے کیا۔ آپ آگے سے فرماتی ہیں بیٹی جب مدینہ طیبہ سے آپ آنے لگے تھے، آپ کے نانا جان کو قبر عمر پر روضہ پاک پر لفٹ کر تو نانا جان نے فرمایا تھا بیٹی صبر کا دامن نہ چھوڑنا، اے پیارے حسین صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ بیٹی آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، آپ کے نانا مصطفیٰ بھی میدان کربلا میں موجود ہے، آپ کی امی جان بھی میدان کربلا میں موجود ہے، آپ کے ابا جان مولا کائنات بھی میدان کربلا میں موجود ہے، آپ کے بھائی حسن بھی میدان کربلا میں موجود ہے۔ یہ سارے کا سارا مقصود تو ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ حضرات محترم، یہ اللہ کی قدرت کا نظارہ ہے، میدان کربلا سجا ہوا ہے اور آل رسول کے شہزادے وہاں قربانیاں پہ قربانیاں پیش کر رہے ہیں، اور قربان جائے آپ کے صبر و تحمل پر کہ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ابھی 13 سال کی عمر ہے، آپ کی 13 سال کی عمر ہے، اور آپ اپنے کبھی پھپھو جان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، کبھی چاچا جان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، کبھی اپنی چاچی شہبانوں کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، خدا کی قسم اجازت مانگتے ہیں کہ چاچا جان مجھے بھی اجازت دی جائے۔ اجازت میرے امام علی مقام فرماتے ہیں اے بیٹا حسن، اے بیٹا قاسم، تم میرے ہمارے بھائی حسن کی نشانی ہو، جب تمہیں دیکھتے ہیں ہمیں اپنا بھائی حسن یاد آ جاتا ہے، اس لیے میں تمہیں اجازت دوں تو کس بات کی دوں۔ حضرت امام قاسم کبھی پھپھو جان کی بارگاہ میں انتظار کرتے ہیں، کبھی چاچی شہبانوں کی بارگاہ میں، کبھی اپنے چاچا جان کی بارگاہ میں، آخرکار بار بار تکرار کرنے پر یاد آیا کہ ابا جان نے فرمایا تھا بیٹا قاسم تمہارے بازو پہ یہ جو تعویذ باندھا جا رہا ہے، اور جب کبھی مشکل وقت آئے اس تعویذ کو کھول کر پڑھ لینا۔ حضرت امام قاسم نے حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور وہ تعویذ کھول کر آپ کی بارگاہ میں پیش کیا تو حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس تعویذ کو کھولا اور جب پڑھا تو اوپر لکھا گیا تھا کہ اے میرے بھائی، اے میرے پیارے بھائی، اے امام حسین، جب میدان کربلا میں نانا جان کے دین کی خاطر سب باری باری قربانیاں پیش کر رہے ہوں گے تو میرے بیٹے قاسم کو بھی اجازت دے دینا تاکہ وہ بھی نانا جان کے دین کی خاطر، ناموس رسالت کی خاطر آپ کے لیے وہاں وہ بھی جان کا نذرانہ پیش کر دے۔ جب میرے امام علی مقام حضرت امام حسین نے اپنے بھائی حضرت امام حسن کا پیغام پڑھا، آنکھوں میں آنسو گرے، آپ نے اسی وقت زاروں قطار آنسو بہاتے ہوئے فرمایا بیٹا قاسم میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، صاف ستھرا یعنی آپ کو تیار کیا گیا، آپ کو دلہا بنا کر خوبصورت انداز میں حضرت امام قاسم جو ہے جب جنگ لڑنے کے لیے گئے آپ نے تعارف کرایا اور عرض کی بڑے بڑے بہادروں نے یعنی چاروں طرف یہ شور بچا، آپ نے خود بخود آپ نے جب اپنا تعارف کرایا میں امام حسن کا نور نظر ہوں، جگر کا ٹکڑا ہوں، میرا نام امام قاسم ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا کوئی مقابلے میں نہیں۔ مختصر سی بات آپ نے لاتعداد لوگوں کی گردنوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کر دیا، واسطے جہنم کرنا شروع کر دیا، یزیدی جو ہے ہزاروں کے مجمع کے لگے ہوئے ہیں، لیکن قربان جائے آل رسول کی شہادت کی عظمت پر، آپ کی بہادری پر، آپ کی جرت پر کہ خدا کی قسم حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بڑی بہادری کے ساتھ جنگ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حضرت کرامی یعنی کہ آپ اندازہ کر لیں امام حسن کتنے سال پہلے سے آپ بھی جانتے تھے، امام حسین بھی جانتے تھے، اور میرے آقا علیہ السلام آپ کی تو ولادت پر ہی یہ فرما دیا گیا تھا کہ اس طریقے سے میرے ہی کرنا وہ یزیدی جو تھے جنہوں نے آپ اور سنوں سے کیے وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتے تھے اور
صدیق اہل سنت جناب عاشق کے رسول ہیں، آل رسول کے شہزادے ہیں، محترم جناب کی سب کا پیر طریقت رہبر